دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے دشمن ممالک کی سرزمین میں گھس کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خطرناک جاپانی فوج کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تاریخ کا بھیانک ترین ایٹمی حملہ کیا اور جاپان کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس کے بعد جاپان نے قانون سازی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اس کے فوجی جنگ کی غرض سے کسی بھی ملک کی سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ ان کی فوج صرف اپنی سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ بقول جاپان کے مضبوط دفاع ہی کسی ملک کی بہترین فوجی حکمت عملی ہے، مگر اب جاپان اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اپنا پہلا بحری بیڑا بنا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بحری بیڑے کی ضرورت ان ممالک کو ہوتی ہے جو دوسرے ممالک کی سرزمین پر جا کر ان سے جنگ کرنے کے خواہاں ہوں۔ کئی دوسرے ممالک کی طرح جاپان سے بھی چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہضم نہیں ہو رہا۔ جاپان چین کے سامنے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ جاپان امریکہ سے جدید ترین F-35 لڑاکا جہاز خرید رہا ہے، جو عام طور پر دفاعی مقاصد کے بجائے دوسرے ممالک کی سرزمین میں داخل ہو کر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شمالی کوریا نے بھی اپنے میزائل تجربات کرتے ہوئے جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے جاپان شمالی کوریا کی طرف سے بھی تشویش کا شکار ہے۔ چین اور جاپان کے درمیان بہت سے غیر آباد جزائر موجود ہیں جن پر قبضہ تو جاپان کا ہے، مگر چین ان جزائر کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔ یہ جزائر دفاعی حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جاپان ان جزائر پر فوجی بیس بنا کر اس علاقے کے سمندری راستوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جبکہ چین ان جزائر پر قبضہ کر کے سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے تاکہ اسے دنیا میں اپنا کاروبار پھیلانے اور اپنا مال پہنچانے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان سمندری راستوں کو چین کی شہرک تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چین کو بھی معلوم ہے کہ ان سمندری راستوں کو بند کر کے اس کی ایندھن اور تجارتی مال کی ترسیل کو روکا جا سکتا ہے اور اس کی گردن مروڑی جا سکتی ہے۔ کیونکہ جاپان امریکہ کا اہم اتحادی بن چکا ہے، اس لیے چین کو بھی جاپان کی طرف سے مسلسل خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جاپان کے پاس کثیر تعداد میں دنیا کے بہترین سائنسدان اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر جاپان اسی ڈگر پر چلتا رہا اور اپنے وسائل، جنگی آلات اور ہتھیاروں کے حصول کے لیے استعمال کرنے لگا تو بہت جلد وہ بھی دنیا کی سپر پاور بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔ چین اور جاپان کے بگڑتے تعلقات نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑے نقصان کا باعث بنیں گے۔